سورہ نبوت شروع کر رہے ہیں۔ یہ حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ کی تقریروں، بیانات اور گفتگو جو ہے ساتھیوں کے ساتھ ریکارڈڈ، اس ریکارڈنگ سے یہ لکھا گیا۔ میجر خالد صاحب نے لکھا، میں نے کئی دفعہ اس کو کراس چیک کیا اور جہاں تک سمجھ آ سکی حضرت جی کے اصلی الفاظ میں جو ان کے اپنے الفاظ تھے، اور پنجابی میں اگر تھے تو نزدیک ترین جو الفاظ تھے حضرت کی، پنجابی کے نزدیک ترین اردو کے الفاظ، ان میں یہ مضامین لکھے گئے ہیں۔ یہ کافی حد تک حضرت جی کی اپنے الفاظ ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے یہ آپ بیتی ہے سوانح حیات، یہ انٹرویو حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ کا لیا تھا چند سرکردہ ساتھیوں نے۔ یہ انٹرویو سالانہ اجتماع کے دوران جولائی اگست سن 1982 میں دارالعرفان منارہ میں ریکارڈ ہوا۔ زیادہ سوالات امان اللہ لق صاحب نے پوچھے جو یہاں لکھے نہیں گئے۔ انٹرویو پنجابی میں ہوا جسے اردو میں ڈھالا گیا ہے۔ جوابات تقریباً 99% حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے الفاظ اور قریب ترین اردو الفاظ میں لکھے گئے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے خاندان میں سب جاہل ہیں۔ میں اصل میں پہلے بھرتی ہو گیا تھا پولیس میں، ضلع پولیس میں سال لکھ رہا ہوں۔ یہ ترتیب جو ہے حضرت جی کے بولنے کی اس ترتیب کے ساتھ لکھا گیا ہے، ترتیب کو تبدیل نہیں کیا گیا۔ پھر میں وہاں سے نس آیا، آ گیا، میرے وارنٹ آ گئے، لیکن میں آپ خود پھر حاضر ہو گیا۔ انہوں نے مجھے قید کر چھوڑا۔ 2 دنوں کے بعد انہوں نے قید سے نکالا جس ویلے، تو میں پھر چھپ کے گھر لگایا۔ انہوں نے کہا جانے دو۔ پھر میں جیل پولیس میں بھرتی ہو گیا۔ جیل پولیس میں اب افسر ہوتا، انہی دنوں میں ہو جانا تھا، بس وہاں شیعوں سے، مرزائیوں سے اور ان سے ٹکر آ گئی۔ مولوی صاحب ایک ہم نے بلائے وہاں جی تراویح کے واسطے۔ وہ میں دربانی کا کام کرتا تھا، منشی تھا، ڈیوٹی شیوٹی اور کوئی نہیں ہوتی تھی۔ وہ شیعوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ جس ویلے مرزائیوں کے ساتھ ٹکر، ویلے کا مطلب ہوتا ہے وقت، جس وقت مرزائیوں کے ساتھ ٹکر آ گئی، وہاں سپاہی ہر قسم کے جو ہوتے تھے، مولوی صاحب ایک ہم نے بلائے، وہاں گئے، میں نے ان سے سوال کیے، انہوں نے کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا۔ انہوں نے آخر تنگ آ کے مجھے کہا کہ عزیز گل ای وے، بات یہ ہے کہ اگر تو نے ایسا کرنا ہے، ایسے کرنا ہے تو پڑھ علم دین۔ بس چھوڑ دیا۔ وہیں نوکری میں ہی یہ جو آپس میں ٹکر تھی نا ہماری، یہ مذہبی، اس مذہبی میں ہمیں تو جواب کوئی نہیں آتا تھا۔ شیعوں کا لٹریچر جس ویلے دیکھتے تو کہتے یہ سچا ہے، اور مرزائیوں کا دیکھتے تو لگتا یہ سچا ہے، بریلویوں کا دیکھتے تو یہ سچا، دیوبندیوں کا دیکھیں تو یہ سچا۔ یہ تو بھائی بڑا گند ہوا۔ وہ مولوی صاحب مصریال کے تھے، مصریال ایک جگہ ہے کامل تلا گنگ میں، ان کو ہم نے بلایا تھا، عبد الرحمان ان کا نام تھا، وہاں رمضان واسطے تراویح پڑھا کے پھر ہم چلے جاتے تھے۔ کوہاٹ میں اس ویلے میں تھا۔ کوہاٹ میں ایسے ہوتا تھا کہ آج اس مسجد میں ختم قرآن ہے، کل اس میں ہوگا، پرسوں اس میں ہوگا، انہی کو وہ بار بار بلاتے تھے، میں ساتھ ہوتا تھا۔ ڈیرا جو میرے پاس تھا ان مولوی صاحب کا، اور دیہڑی میری ڈیوٹی ہوتی تھی دن میں۔ رات کو منشیوں کا کام کوئی نہیں ہوتا، قیدی جہاں جہاں لگائے لگ گئے، میں ان مولوی صاحب کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ بس وہیں سے یہ خیال، انہوں نے مجھے یہ رغبت دلائی کہ یہ تحقیق اگر مذہبی کرنی ہے تو اس میں تم گمراہ ہو جاؤ گے، میں کچھ بتاؤں گا، دوسرا کچھ بتائے گا، جب تک اپنی تحقیق نہ ہوئے، اس لیے یہ چھوڑ دے، پڑھ۔ اس دوران میرے دل میں یہ بلغ العلا عجیب شدت پیدا ہو گئی کہ دین کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بحیثیت منشی میں وہاں لکھتا رہتا تھا، جو وہ خرچہ دیتے تھے قیدیوں کو
میں اتنا ہی لکھتا تھا. وہ بے ایمانی کرتے تھے نا, اس میں سے 5 من 4 من نکال دیا, وکھرا رکھتا رہا اور گورنمنٹ سے اس کے پیسے لے لیے اور اس کو پھر ڈال دیا وہیں. یہ عادت ہوتی ہے, مگر میں ٹھیک ٹھیک لکھتا تھا. اس پر داروغہ کے ساتھ میری ٹکر آ گئی. اس نے دین کے خلاف بات کر دی. میرے پاس پڑی تھی کنجیاں حوالات کی. وہ بڑے بڑے تالے ہوتے تھے اور بڑی بڑی کنجیاں لوہے کی ہوتی تھیں, اور ایک بڑے سے رنگ کے اندر وہ کنجیاں رکھی ہوتی تھیں. وہ ہاتھ میں ایسے پکڑتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ اس نے دین کے خلاف بات کر دی. میرے پاس پڑی تھی کنجیاں حوالات کی, وہ میں نے رکھ کے ماری اس کے سر پر. کراڑ کو یہ لگی اور وہ بھوندا لگایا, چکرا کے گرا. وہ بڑا پٹنا بن گیا, مصیبت پڑ گئی. اس بات پر مقدمہ بن گیا. مقدمے میں آخر سپرنٹینڈنٹ جو جیلر تھا, اس نے میرے ساتھ رعایت کر کے معاف کر دیا, کچھ جرمانہ کیا. اس سلسلے میں انہوں نے مجھے برخاست کر دیا. میں گھر آ گیا, 28 دن گھر رہا. پھر میرے پیچھے وارنٹ آ گئے. میں اس وقت میں جلے مخدوم میں پڑھ رہا تھا. استاد آئے ہوئے تھے کوئی باہر سے, رامپور سے کوئی بلائے ہوئے تھے. انہوں نے لکھا کہ یہ جگہ چھوڑ دو. جب وارنٹ آئے تو انہوں نے کہا یہ جگہ چھوڑ دو. ابتدائی دور میں پہلے بھیرے گیا ہوں, پھر لنگر مخدوم چلا گیا ہوں. لنگر مخدوم سے 10 چک سرگودا آیا ہوں. 10 چک سے یہاں آیا ہوں. 10 چک سے ضلع لائل پور حال فیصل آباد میں رہا ہوں. لائل پور سے پھر انیا والے موڑا کور چشم میں رہے ہیں. پھر پہلے بھیرا سے لنگر سے 10 چک سرگودا. پھر اس سے پہلے بھی میں فتح جنگ کے علاقے میں رہا ہوں. ترکیب نحو کی وہاں پڑھی. یہ حالات تو پھر مجھے لکھنا پڑیں گے, سوچ کے میں لکھ دیتا ہوں. لیکن انٹرویو جاری رہا. دورہ حدیث کے لیے میں دہلی آیا. اس وقت گڑبڑ تھی دیوبند میں, فتنہ بڑا ہوا. شاہ صاحب انور شاہ کشمیری ڈابھیل چلے گئے تھے. حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ کا بڑا شوق تھا کہ انور شاہ کشمیری صاحب سے علم حاصل کریں, دورہ حدیث کریں. دورہ حدیث میں نے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب سے کیا, مدرسہ امینیہ دہلی سے. یہ آخری حد ہوتی ہے تعلیم کی. حدیث کا دورہ جو ہوتا ہے یہ آخر میں ہوتا ہے. پہلے کچھ صرف وغیرہ اور فارسی وغیرہ کی کتابیں میں نے یہاں بھیرا میں شروع کی. بھیرا میں تعلیم ٹھیک نہیں تھی اور میں وہاں رہتا نہیں تھا جہاں تعلیم ٹھیک نہ ہو گیا. تبھی تو میں نے تھوڑی مدت میں یہ تعلیم حاصل کی. طالب علم کھیلتے کودتے رہتے ہیں اوراں پراں ادھر ادھر. میں یہ نہیں کر سکتا تھا. میں کہتا تھا کہ ہم پڑھنے جو آئے ہیں تو اس طرح توجہ دیں. اگر کوئی اور باتیں کرنی تھیں تو گھر ہی ٹکے رہتے. بیرا سے میں یہاں چلا گیا جس وقت لنگر مخدوم, تب بھی میں فارسی ہی پڑھتا تھا. 67 چک سرگودا میں آیا ہوں. اس کے بعد پھر گھر آ کے پھر اس علاقے شہر, ایک جگہ کا نام ہے, شہر میں چلا گیا نحو کی ترکیب پڑھنے واسطے. ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس جملے میں اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. یہ شہر ایک جگہ ہے, شہر ایک جگہ ہے, وہاں چلا گیا, وہاں رہا. پھر کوٹ فتح خان چلے آئے ہیں, کوٹ فتح خان پڑھتے رہے ہیں. وہاں مدرسہ ہے, انہوں نے بنایا ہوا تھا. دیوبند سے مولوی بلایا ہوا تھا انہوں نے. طالب علم کوئی 10-15 پڑھتے تھے, بس یہی کچھ. اس سے نکل کر کے پھر میں ڈیرا جانا ایک جگہ ہے, وہاں پڑھتا رہا. ڈیرا جانا سے نکل کے پھر میں پنڈی دیو آیا. چند ایک دن ان کے پاس رہا, لیکن یہ چل نہیں سکتے تھے. چھوڑ کے پھر میں چلا آیا انیا والے موڑا کور چشم چکوال. 3 سال یہاں رہا. یہاں سے پھر میں آیا ڈلوال, لیکن ڈلوال میں وہ اساتذہ جیسے میں بلکہ مجھ سے بھی نچلے درجے کے تھے, اس لیے میں وہاں نہ رہا. دورہ حدیث واسطے چلا گیا. انیا والے اور یہ علاقے سارے دیکھے. تو یہ حضرت شیخ المکرم رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیم حاصل کرنے کا جو واقعہ ہے, یہ معاملات ہیں یہ سارے, کہ ایک جگہ پہ ٹک کے تعلیم حاصل نہیں کی. جہاں تک پڑھ سکتے تھے وہاں پڑھتے, پھر آگے چلے جاتے, پھر آگے چلے جاتے, پھر آگے چلے جاتے. اور اگر کسی مدرسے میں کوئی کمزور استاد ہوتا تو اس کو چھوڑ کے پھر وہاں رہتے ہی نہ, وہاں سے آگے چلے جاتے جیسے بھی آپ. اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے.